من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا ہے، اور وہ موضوع جو ہے اس کا تعلق یورپ اور خاص طور پر ان ممالک سے ہے کہ جو مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ہمیشہ سے دوہرا معیار رہا ہے، اور یہ دوہرا معیار جو ہے یہاں پر یورپ کی جو قوتیں اور طاقتیں کہلاتی ہیں، انہوں نے بھی کبھی بھی ختم نہیں کیا اس کو، اور ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ رہی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ملک کے اندر کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو اس کا میڈیا یہاں جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے توہین رسالت کے کیس ہوئے، تو کس طرح سے ان کیسوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر میڈیا پر پراپوگیٹ کیا گیا، کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ پیوست کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اور بلا تحقیق جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اوپر بھی جو حملہ ہوا تھا وہ بلا تحقیق ہوا تھا، کوئی اس کی تحقیق نہیں ہوئی، رپورٹ دے دی گئی کہ جو عراق کے پاس مہلک ہتھیار ہیں، لیکن وہ جنگ لڑتے ہوئے آج بھی وہ جو ہے پورے عراق کے اندر سے مہلک ہتھیار جو ہے وہ کئی تو کیا، اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی وہاں سے نہیں مل سکا ہے، لیکن پورے ہستے بستے عراق کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا گیا، چونکہ مغرب کو وہاں کی حکومت پسند نہیں تھی، وہاں کے لوگوں کا امن پسند نہیں تھا۔ اسی طرح سے افغانستان کے لوگوں نے کیا بگاڑا تھا، وہ کوئی عالمی امن کے لیے خطرہ نہیں بنے تھے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ جس طرح سے ڈیزی کٹر بموں کی جو ہے وہ حملے کر کے ان کو اجاڑا، اور جس طرح سے ان کو کاٹا اور پیٹا وہاں پر گیا، اور پورے جو ہے افغانستان کو کہ جو پہلے ہی روس کے خلاف جنگ کی وجہ سے کھنڈر بنا ہوا تھا، مزید کھنڈر بنا کر جو ہے وہ دم لیا گیا۔ تو ناظرین محترم، یہ دوہرا معیار جو ہے یہ عالمی طاقتوں کا اور ان سفید چمڑی والوں کا، اور اس کی ایک تازہ ترین مثال جو ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اقبال کے اس سے پہلے میں چند شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں اقبال نے ان لوگوں کا جو ہے وہ چہرہ بہت ہی اچھے طریقے سے نمایاں کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، یہاں پر ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ حق یہ ہے کہ چشمہ حیوان ہے ظلمت، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان یہ ظلمت، اور آج کیا ہے کہ یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے باوجود یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، بہت زیادہ یہاں پر علم کے چرچے ہیں، حکمت وزڈم کے چرچے ہیں، اور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ نعرہ سب سے زیادہ لگایا جاتا ہے، اور فریڈم آف میڈیا، فریڈم آف سپیچ، اس کے جس طرح سے راگ یہاں پر الاپے جاتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، اور ایک طرف یہ ہے کہ لہو پی رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہم سب برابر ہیں۔ کس طرح برابر ہیں؟ اگر یہ حالیہ جنگوں کا، اس سے پہلے کی جنگوں کے تو رہنے دیں، حالیہ 2 جنگوں کا افغانستان اور عراق کا اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جس طرح سے بے گناہ اور نہتے لوگوں کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مارا اور پیٹا گیا ہے، اس کی مثال کہیں پر نہیں ملتی۔ اور بھی اقبال نے وہ جو کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ آئیے جو چمک دمک نظر آتی ہے تو دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا نتیجہ ہے کہ یہ چمک دمک جو ہے یہ تہذیب حاضر کی، اقبال کہتے ہیں یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ سوائے اس کے کہ وہ جھوٹے نگ جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، یا آج کل جیسے آرٹیفیشل جولری جو ہے ملتی ہے، تو وہ آرٹیفیشل جولری بھی جو ہے وہ اصلی لگتی ہے لیکن اصلی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اقبال نے جو ہے وہ پوری انسانیت کو جو ہے وہ یہ درس دیا کہ جیسے اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ کیا یہ نظام جو ہے یہ یورپ کا جو فراہم کردہ ہے جمہوریت جو پوری دنیا کے اوپر رائج ہے، تو کہتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن، چہرہ بڑا واضح ہے، بڑا اجلا ہوا ہے، چٹی چمڑیاں ہیں، اور اندروں چنگیز سے تاریک تر، اور جو اندر ہے وہ ان کا جو اندر خانہ ہے وہ فرمایا کہ وہ پورے کا پورا تاریک ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے پاکستان، بنگلہ دیش یا کوئی اور ایسا ملک کہ جو مسلمان ملک ہے، وہاں پر کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے اس کو یہ ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہاں پر ہمارے ملکوں کے اندر غربت اتنی ہے کہ چائلڈ لیبر، جب تک بچے بھی جو ہے وہ کام، ظاہر بات ہے کہ وہاں پر کسی ماں باپ کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ بچوں سے مشقت لے، لیکن وہاں پر اگر ہوتا تھا تو اس کو کس طرح سے نمایاں کیا گیا۔ اب وہ
وہ ممالک جو ہے وہ چائلڈ لیبر سے بھی پاک ہو گئے، لیکن ان کا اتنا ڈنڈورا پیٹا گیا، لیکن کسی نے وہاں کے لوگوں کی غربت کو ختم کرنے کا جو ہے کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہ فورس کیا گیا وہاں کی حکومتوں کو، بچوں کی جو ہے وہ لیبر کو ختم کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جو ہے غربت جس طرح کے ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے، کہ جس طرح سے ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ہماری معیشت کو پنجوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور مجال ہے کہ ہماری معیشت اور IMF جس طرح سے قرضے دیتے ہیں، اور جس کڑی شرائط کے اوپر وہ چھوٹے ملکوں کو اور غریب ملکوں کو قرضے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہت ہی مساواتی نظام ہے، تو اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑا ڈھونگ کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑی جو ہے وہ یعنی کہ یہ سمجھ لے کہ بے پر کی جو ہے وہ بات کوئی نہ ہوگی۔ تو ناظرین محترم، اسی طرح سے ہمارے ہاں جو ہے صنفی جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے، یعنی عورت اور مرد کے اندر جو فرق ہے، پھر اسی طرح سے جس طرح سے کہ عورت کے اوپر تشدد کا معاملہ، جینڈر وائلنس جسے کہا جاتا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ یہاں پر بھی جو اسپین کے اندر کئی واقعات جو ہے وہ دنوں کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کے اندر جس شد و مت سے وہ واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد تو شرم آنی چاہیے کسی دوسرے ملک کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے۔ تو ایک جو ہے میں آپ کو یہاں پر مثال دینے لگا ہوں، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ترکی کو جو ہے وہ صرف یورپی یونین میں شامل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کو ممبرشپ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو پہلے نمبر پر وہ مسلمان ملک ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ اس نے ریڑیاں رگڑ لی، اس نے وہ تمام اقدامات بھی کر کے دکھا دیے کہ جو ان کے مطلوب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں دی جا رہی۔ اس کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ وہ ملک جو ہے وہاں پر فنڈامنٹلسٹ رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ قدامت پرست لوگوں کا قبضہ ہے، وہاں پر رائٹ سوچ کے جو ہے وہ لوگ رہنے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اپنے ہی یورپ کے اندر کہ جو ایک یورپی یونین کا رکن ملک ہے، اس سے پہلے میں اس کا پس منظر بتا دوں کہ یورپ نے جو ہے وہ ایک قانون پاس کیا تھا جینڈر وائلنس کے خلاف، جسے جنسی تشدد کہا جاتا ہے، یا خواتین کے خلاف تشدد کا جو ہے قانون، اور اسے استنبول کنونشن کا نام دیا گیا تھا، اور وہی اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے کہ جینڈر وائلنس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو قانون ہے، اور کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ اسلام دیتا ہے، نہ کوئی معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں، اگر کوئی معاشرہ ہے تو وہ انتہائی دقیانوسی ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا استنبول کنونشن جو ہے اس کے نام سے ایک بل پاس کیا گیا تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین پر معاشروں کے اندر ہونے والے تشدد کو روکا جائے۔ لیکن ابھی 4-5 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یورپ کا ایک ملک ہنگری، کہ جو یورپی یونین کا ممبر بھی ہے اور غالباً وہ صدر بھی رہ چکا ہے ماضی میں یورپی یونین کا، اس نے یورپی یونین کے تقاضے پر اس بل کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ نہیں مانتے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ تفریق کا شکار ہو جائے گی۔ اور یہ یورپ کا ملک ہے، سفید چمڑی والوں کا ملک ہے، جن کی رنگت بھی، یہ کوئی مروکو نہیں ہے، یہ کوئی الجزائر نہیں ہے، یہ کوئی لیبیا نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان نہیں ہے، چونکہ ہنگری ہے، سب نے خاموشی اختیار کر لی، اور اس کے انکار کے اوپر کسی نے اس کو فورس نہیں کیا، کسی یورپی یونین نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے حلقے سے نکال دیں گے، بلکہ اس کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا۔ اور یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وکٹور، وہ بندہ ہے کہ جب وہ شامی مہاجرین، اور وہ شامی مہاجرین کے اوپر جو شام کے اوپر بھی جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ انہی لوگوں کی سازش ہے، اور اس کے پس پردہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عراق اور افغانستان کو اجاڑ دیا، اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے یہ اب جو ہے وہ شام کے پیچھے پڑے ہوئے، اور شام کی سوسائٹی کو جس طرح سے انہوں نے تقسیم کر کے وہاں پر ان کا جو ہے وہ کہہ لے کہ تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے، اس کے بعد وہ لوگ ظاہر بات ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے یورپ کی طرف دوڑے۔ تو یہی وکٹر صاحب تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو اپنے معاشرے کے اندر اجازت نہیں دیں گے، اور کیتھولک ملک ہے، اور یہ کہنے لگے کہ جی ہمیں اسلام سے خطرہ ہے کہ ہمارے لوگ کہیں اسلام اختیار نہ کر لیں۔ تو یہ سوچ اگر کسی مسلمان حکمران کی ہوتی، کسی مسلمان ملک کی ہوتی، تو یقیناً یہ لوگ جو ہے اب تک اپنی جو ہے وہ بندوقوں کے رخ اس ملک کی طرف موڑ دیتے۔ لیکن چونکہ اب یورپ کا ملک ہے، سفید چمڑی والوں کا ملک ہے، لہذا اس کے اوپر اگر اس نے اس کنونشن کو، استنبول کنونشن کو ماننے سے انکار بھی کر دیا تو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر یہی کام کسی مسلمان ملک نے کیا ہوتا تو پھر اس کو نہ بخشا جاتا۔ تو ناظرین محترم، یہ موضوع ہے، یہ یورپ ہے کہ جب ان کو یہ ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی تو امیگریشن کھول دیتے ہیں، جب ان کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی پھر دریاؤں اور جو ہے وہ بارڈروں کے ذریعے سے آنے والے لوگ جو ہے وہ بھوکوں سے مارے ہوئے،
وہ وہاں پر تشدد زدہ واقعات سے مارے ہوئے، اپنے ملکوں کے اندر وہ جو ہے ان کے اوپر عرصہ حیات جب تنگ ہو جاتا ہے تو وہ تب دوسرے ملکوں کے لیے دوڑتے ہیں، تو ان کے لیے بارڈرز بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی جو ہے یونان کے جو سیکورٹی بارڈرز کی فائرنگ سے وہاں پر ایک پاکستانی نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ کیفیت ہے کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو کھلے بازوؤں سے کہا جاتا ہے ویلکم بارسلونا، ویلکم میڈرڈ، ویلکم فلاں، ویلکم فلاں، لیکن جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ لوگ کہ جو جنگوں کی وجہ سے، جو اپنے ملک کے اندر خونی معاملات کی وجہ سے وہاں سے اپنی جانیں بچانے پر فرار ہوئے، ان کو بھی پھر جو ہے وہ ڈبو ڈبو کے مارا جاتا ہے، اور ان کے جہازوں کو لنگر انداز نہیں ہونے دیا جاتا اپنی بندرگاہوں کے اوپر۔ تو یہ طرز عمل ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔